قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا كونوا عباد الله إخوانا. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالی نے دنیا میں بہت سی قرابتیں بنائی ہیں، رشتے بنائے ہیں. قبیلوں کے اعتبار سے قرابت ہوتی ہے، زبان کے اعتبار سے قرابت ہوتی ہے، رنگ اور نسل کے اعتبار سے قرابت ہوتی ہے، علاقے اور وطن کے اعتبار سے قرابت ہوتی ہے. ازدواج اور شادی ہو جانے کی نسبت سے قرابتیں پیدا ہوتی ہیں. کسی سے کسی کا اپنی ماں کے علاوہ مدت رضاعت میں دودھ پی لینے سے قرابت پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ سب قرابتیں عارضی ہوتی ہیں، تعارف کے لیے ہوتی ہیں، پہچان کے لیے ہوتی ہیں. ایک قرابت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، اور وہ ایک اللہ کے بندے ہونے اور ایک نبی کی امت ہونے کی اور ایک کلمے کے قائل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یعنی مسلمان ہونے سے ایک رشتہ بنتا ہے اور سب کے ساتھ بن جاتا ہے. اب وہ خاندان کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے، علاقے اور وطن کے اعتبار سے، اور نسب اور حسب کے اعتبار سے اپنا ہو یا پرایا، کلمے کی نسبت سے وہ بھائی بھائی بن جاتے ہیں. اسی کو قرآن کریم نے کہا: انما المؤمنون اخوہ. مسلمان بالیقین سب بھائی بھائی ہیں، ایک برادری ہے. اور یہ برادری خاندان اور حسب و نسب اور نسل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ برادری کلمے کی بنیاد پر ہے. چونکہ تمام لوگوں کا ایک ہی کلمہ ہے، تمام لوگوں کا ایک ہی قول ہے، تمام لوگوں کا ایک ہی رب ہے، ایک ہی نبی ہے، تو وہ ضمنی اور ذیلی اختلافات کے باوجود ایک ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے زمانے میں بہت لوگ خدمت میں آتے، مسلمان ہوتے تھے. بعض اس میں سے بنو نذیر سے تعلق رکھ رہے ہوں، کوئی اسلمی تھے، کوئی قریشی تھے، کوئی مہاجرین تھے، کوئی انصار تھے، اور کوئی عرب تھے، کوئی عجم تھے. اس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے سماج میں مختلف نسلوں کے لوگ ہونے کے باوجود، مختلف خاندانوں اور قبیلوں کے لوگ ہونے کے باوجود کبھی تفریق اور تقسیم نہیں ہوئی. جتنے بھی مدینے میں لوگ رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد بھی جب تک خیر القرون تھا تو سب ایک تھے. حالانکہ ان کے درمیان میں بہت اختلاف تھے. قرآن کریم نے کہا: یا ایھا الناس
انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا. یعنی دنیا میں جتنے انسان رہتے بستے ہیں ان کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کی ماں حوا علیہ السلام ہیں. بس یہ دونوں پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا، اور ان سے انسانوں کا سلسلہ چلا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک انسان سے پیدا کیا، اس انسان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے پوری دنیا میں تم سب کو آباد کیا. لہذا تم ایک ہی اصلاً نسل ہو، اور ایک ہی خاندان ہو، ایک ہی باپ ماں کی اولاد ہو. اس لیے تمہارے درمیان میں کوئی تفریق نہیں. ہاں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے خاندان بنائے، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے. سب فلاں خاندان کے لوگ ہیں، فلاں خاندان کے لوگ ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہندوستان میں کہتے ہیں یہ سادات ہیں، یہ شیخ ہے، یہ خان پٹھان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ تقسیم کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ خاندانی تقسیم ہے، قبائلی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے یہ تقسیم کی ہے، لوگوں کو مختلف قبیلے بنایا، مختلف خاندان بنایا، مختلف رنگوں کا بنایا، مختلف نسلوں میں بانٹا، اور مختلف زبانیں اور لینگویج و بولیاں دی ہم نے ان کو. یہ تو ہم نے کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ تم آپس میں لڑو بھیڑو نہیں، صرف اس لیے کیا کہ لتعارفوا. یہ کروڑوں اربوں انسان ایک دوسرے کا تعارف کیسے کرائیں؟ تو تقسیم سے تعارف میں سہولت ہوگی. اس لیے فرمایا لتعارفوا. ہم نے یہ جو خاندان، قومیں، قبائلیں، نسلیں، زبانیں بانٹ دی ہیں، اس کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ تعارف کرنے میں سہولت ہو، ایک دوسرے کو پہچان سکو آسانی کے ساتھ. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بھانت بھانت کی زبانیں اور قسم قسم کی بولیاں اور شکلیں اور رنگ اور تہذیب، یہ ہم نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بنائی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، تمہاری تہذیبوں کا مختلف ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اور اس میں ایمان والوں کے لیے اللہ کو پہچاننے کا اور اللہ رب العزت کو جاننے ماننے کا سبق اللہ نے رکھا ہے. تو یہ سب چیزوں کے یہ مثبت نتیجے ہیں، مثبت فائدے ہیں. اور اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ آدمی قبیلے کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرے. اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ زبان کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرے کہ صاحب آپ کی زبان یہ، ہماری زبان یہ، لہذا ہم اچھے آپ برے. ہر جگہ انسان کسی دوسرے کو اچھا تو نہیں کہتا، سب اپنے ہی کو اچھا کہتے ہیں. ہم اچھے، ہماری زبان اچھی، ہماری نسل اچھی، اور ہمارا خاندان اچھا، اور ہمارا علاقہ اچھا، ہمارا وطن اچھا، اور ہمارے سامنے جو ہے اس کا سب برا. یہ انسانی فطرت ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی اختلاف سے اللہ اپنی معرفت اور بندوں کی محبت پیدا کرنا چاہتے تھے. اسی اختلاف کا غلط استعمال ہمارے درمیان میں نفرت اور اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن گیا. دو دھاری تلوار ہے، آپ ادھر سے استعمال کریے، ادھر سے استعمال کریے. اللہ رب العزت نے یہ اس سکے کے دو رخ رکھے ہیں، لیکن ایک رخ ہمارے لیے مفید ہے، دوسرا ہمارے لیے مضر ہے. جیسے پلسرات پر سے جب لوگ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں ایک آڑ کر دے گا. وہ آڑ ایسی ہوگی جیسے گلاس کی ہوتی ہے،
کہ اگر درمیان میں گلاس ہو اور دونوں طرف لوگ چل رہے ہوں تو ایک دوسرے کو دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن اگر ادھر ٹھنڈا ہے اور ادھر گرم ہے تو ادھر کی گرمی ادھر نہیں جائے گی، ادھر کی ٹھنڈک ادھر نہیں آئے گی۔ یہاں کا موسم یہاں رہے گا، وہاں کا موسم وہاں رہے گا۔ اگر ادھر راحت ہے تو راحت اور ادھر تکلیف ہے تو تکلیف، اس تکلیف کا ان کو اثر نہیں ہوگا اور اس راحت کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جب پلسرات پر لوگ چل رہے ہوں گے تو جنتیوں کو روشنی دے دیں گے، جہنمیوں کو اندھیرے میں رکھیں گے۔ جنتی آرام سے چل رہے ہوں گے، جہنمی کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم درمیان میں ایک دیوار کر دیں گے، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس دیوار کا ایک حصہ رحمت ہوگا، دوسری جانب میں عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اور دیکھنے میں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، لوگ چل رہے ہوں گے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس دنیا کے اندر اپنی قدرت سے بہت سی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، لیکن ان چیزوں کا ایک پہلو مضر ہے، ایک پہلو مفید ہے۔ یہ جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس تقسیم کا یہ پہلو مفید ہے کہ ہم اس سے اللہ کی قدرت تک پہنچ سکیں، اللہ کی قدرت کو پہچان سکیں اور آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کرا سکیں، اور لوگوں میں مختلف قبیلے خاندان اس دنیا کی خوبصورتی کو بڑھا دیں۔ جیسے ذوق نے کہا تھا، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن۔ آپ کسی چمن میں چلے جائیں، سب ایک ہی جیسے پھول ہوں تو آدمی بیزار ہو جاتا ہے اس سے، لیکن اس کے اندر الگ الگ پھول ہوں، شکلیں الگ ہوں، رنگ الگ ہو، خوشبو الگ ہو اور قسم قسم کے پھیلے ہوئے ہوں، تو چمن کی وہ زینت ہے۔ یہ زینت نہیں ہے کہ سب ایک ہی جیسے سب وہاں پر لگے ہوئے ہوں۔ تو گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے۔ تو اختلاف نے دنیا کو خوبصورت بنایا، اختلاف نے انسانوں کو خوبصورت بنایا، اختلاف نے ہماری تہذیب کو خوبصورت بنایا، اختلاف نے ہمارے مذہب کو خوبصورت بنایا، اختلاف نے ہر چیز میں خوبصورتی پیدا کی، لیکن ہم اس کا منفی استعمال کریں گے تو وہی ہمارے لیے ضرر ہو جائے گا، وہی ہمارے لیے نقصان ہو جائے گا اور وہی ہماری تباہی کا سبب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا، دیکھو تمہارے بہت سے رشتے ہیں، لیکن سب رشتے عارضی ہیں، مختصر ہیں، فانی ہیں، اور ایک رشتہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ رشتہ ایمان ہے۔ ایمان کی بنیاد پر کالے گورے کی تقسیم ختم ہو گئی، ایمان کی بنیاد پر غریب اور امیر کی تقسیم ختم ہو گئی، ایمان کی بنیاد پر بیمار اور صحت مند کی تقسیم ختم ہو گئی، ایمان کی بنیاد پر جوان اور بوڑھے کی تقسیم ختم ہو گئی، ایمان کی بنیاد پر زبانوں کا اختلاف ختم ہو گیا، ایمان کی بنیاد پر رنگ اور نسل کا اختلاف ختم، علاقے اور وطن کا اختلاف ختم۔ ساری دنیا وہ الہ آباد ہے، اللہ کی بسائی ہوئی ہے، اللہ کی آباد کی ہوئی ہے، اور اس میں بسنے والے سب اللہ کے بندے عباد اللہ ہیں، سب عباد اللہ اس میں رہتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، یعنی اس اللہ نے اپنی قدرت سے اپنی قدرت کا اظہار مظہر بنا دیا ہے سب کو، تو مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے۔ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے محبوب وہ بندے ہیں جو اللہ کے کنبے سے بہتر سلوک کرتے ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ مائی اور دریائی جانور ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اللہ کی نظر میں اچھا ہے، اور جو اللہ کی مخلوق سے بدسلوکی کرتا ہے اللہ کی نظر میں وہ برا ہے۔ احب الخلق الی اللہ، پوری مخلوق میں محبوب وہ بندہ ہے جو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرے، بہتر سلوک کرے۔ حدود ہیں، غیر مسلم ہے اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے، مسلمان ہے اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے، اپنی فکر و نظر سے وابستہ ہے تو اس کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئیے،
اپنی فکر سے ہٹ کر کے اس کی کوئی دوسری فکر ہے تو اس سے بھی آپ اخلاق سے پیش آئیے، کیونکہ احب الخلق کون ہے؟ من احسن الی عیالہ، اور اس کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا رہے کہ میں بس صحیح ہوں اور باقی سب غلط ہیں، یہ اس کا طریقہ نہیں۔ اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ تم اگر اپنی جگہ مطمئن ہو تو مطمئن رہو، اس پر جمے رہو، دوسرے کو بتانا چاہتے ہو تو بتاؤ، سمجھاؤ اور اس کو دعوت دو، لیکن اس کو اختلاف کا سبب نہ بناؤ، اور اس کی بنیاد پر حقوق الاسلام میں تلف مت کرو۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے۔ کوئی سا مسلمان ہو، کہیں کا مسلمان ہو، کیسا ہی مسلمان ہو، یعنی اس کے اوپر 6 حق ہے، اور وہ حقوق میں سب سے پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد السلام، سلام کرے سلام کا جواب دو، سلام کا جواب خندہ پیشانی سے دو، سلام کا جواب ایسے دو جیسے اپنے پکے دوست کے سلام کا جواب دیتے ہو۔ اپنا کوئی دوست ہو، بڑی محبت اس کے ساتھ ہو، اور وہ کہیں چلا گیا ہو، کچھ عرصے کے بعد اچانک کہیں نظر آ جائے اور وہ سلام کرے، تو جس خلوص سے تم اس کا سلام لیتے ہو، اسی خلوص سے ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا سلام، الا یہ کہ وہ مرتد خارج اسلام نہ ہو۔ بس جتنے مسلمان ہیں ان کا سلام اسی خلوص سے لو، اسی محبت سے لو۔ لیکن ہم نے یہ تقسیم ایسی بنا دی کہ اس کی بنیاد پر اگر اپنے پسندیدہ آدمی ہو تو ہم ان کے ساتھ علیحدہ مل رہے ہیں، اور اپنے پسندیدہ نہیں ہے تو ہمارے ملنے کا انداز بدل جانا ہے۔ تو یہ اسلام کا حق ہے جو ہم توڑ رہے ہیں، اسلام کا حق ہم چھوڑ رہے ہیں۔ یہ حق ادا کرنا پڑے گا، چاہے آپ کو کتنا شدید اختلاف کیوں نہ، اس کے باوجود یہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ یہ حق تو اسلام کا حق ہے، یہ حق اللہ کا اس مذہب کی وجہ سے بن گیا ہے، جس کو ہم تلف نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے چھینک کر الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، حق بتایا اللہ نے، حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، چاہے وہ کوئی جماعت کا ہو، لیکن مسلمان ہے تو دوسرے مسلمان پر اس کا حق ہے، چاہے وہ کسی رنگ کا ہو، کسی علاقے کا ہو، اگر مسلمان ہے تو وہ اس کی الحمدللہ کہنے پر دوسرے سننے والے کو یرحمک اللہ، یرحمک اللہ کہنے کا حکم ہے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں گونج ہوئی، اس گونج کی باہر تک آواز گئی، جس کی وجہ سے جو خلیفہ تھا اس کو پریشانی لاحق ہوئی، اور اس نے کہا کہ بھئی کیا بات ہو گئی، تحقیق کرو، یہ کاہے کی گڑبڑ تھی؟ تو تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ امام مالک رحمہ اللہ حدیث پڑھا رہے تھے، ان کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، سب نے حق ادا کرنے کے لیے یرحمک اللہ کہا، اس سے گونج ہوئی۔ تو لوگ ادا کرتے تھے پہلے حق، لیکن اب تو کب کوئی حق نہیں ادا کرتے اسلام کا، معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ اسلام کا حق ہے۔ بیمار ہو جائے تو عیادت کرنا یہ مسلمان کا حق ہے، چاہے مسلمان کسی مسلک کا ہو، مسلمان ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ بیمار ہے اس کی عیادت کرنے کے جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عیادت المریض اسلام کا حق ہے۔ اب کیا ہے کہ بھائی اپنے رشتہ داروں میں بھی جن سے تعلقات ہیں وہ بیمار ہیں، فوراً بھاگیں گے دیکھنے کے واسطے، اور جن سے ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو مر بھی جائے تو اس وقت ہم عیادت کرنے کے لیے بھی نہیں پہنچیں گے۔ تو یہ ہمارا حال عیادت کا ہے، جبکہ کسی بھی حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل 7 کلومیٹر ایک یہودی نوجوان کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، پیدل 7 کلومیٹر مدینے کے باہر بستی تھی یہود کی، وہ بچہ اکثر آیا کرتا تھا اور آپ کے پاس مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، دکھتا رہتا تھا، سعادت مند شریف مزاج کا تھا، مگر مذہباً یہودی تھا۔
کچھ دن نہیں نظر آیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی وہ ایک نوجوان دکھائی دیتے تھے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو بیمار ہیں. تو فرمایا مجھے ان کے گھر کا پتہ بتاؤ. دلونی علی بیتی، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ. کسی نے گھر کا پتہ بتایا تو آپ گئے. وہ پڑا ہوا تھا، آخری وقت محسوس ہو رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو، اللہ نجات دے دیں گے تم کو، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اس نے اپنے ابا کی طرف دیکھا، کیونکہ بڑوں کا ڈر خوف ہوتا ہے. اپنے باپ کی طرف اس نے دیکھا، چاہتا تو تھا کہ مسلمان ہو جائے، لیکن پھر کیا ہوگا. باپ کو دیکھا، باپ بازو کھڑا ہوا تھا. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عداوت تھی کہ آپ کا مبارک نام لینے سے بھی کتراتا تھا. اس لیے آپ کی کنیت استعمال کر کے کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کا کہنا مان لو. تو اس نے کلمہ پڑھا، اور جیسے ہی کلمہ پڑھ لیا اس کی روح بھی قبض ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کے ذریعے ایک بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. یہ بندہ یہودی تھا، بیمار تھا. اس کا گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ سے 7 کلومیٹر دور تھا. 7 کلومیٹر اللہ کے نبی پیدل گئے ایک بے ایمان جان پہچان کے آدمی کی عیادت کرنے کے واسطے. تو مسلمانوں کی عیادت کرنے کا کتنا اہتمام فرماتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم لوگ اس حق کی فکر نہیں کرتے، اس حق کو ادا نہیں کرتے. محلے میں، بستی میں کوئی بھی آدمی بیمار ہو جائے، رشتہ داروں میں، تو حق ہے مسلمان کا، رشتہ داری کی ضرورت نہیں، اپنا ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے مسلک کا ہونے کی ضرورت نہیں، بس مسلمان ہونا کافی ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی عیادت نبی کی سنت ہے، اور اس مسلمان کا حق ہے. جو ادا نہیں کریں گے تو اللہ مواخذہ فرمائے. پھر اسی طریقے سے حاجت مند ہو جائے تو اپنی قدرت کے مطابق مدد کرنا، یہ بھی حق ہے مسلمان کا. جتنی ہماری حیثیت ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہم پوری مدد کر دیں، جتنی ہم کر سکتے ہوں اتنی کرنا مدد. اور مر جائے تو اس کے جنازے کی مشایعت کرنا، یعنی جنازے کے ساتھ جانا اس کی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم، یہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہے. اگر مسلمان صرف یہ حقوق بھی ادا کرنے لگے، یہ 6 حقوق ایک دوسرے کے، اور اس میں تفریق نہ کریں، تمیز نہ کریں، اپنا پرائے کو نہ بانٹیں، اور یہ حقوق ادا کرنے لگیں، تو مسلمانوں کے اپنے اپنے مسلکی اختلاف کے باوجود مودت اور محبت قائم ہے. مودت اور محبت تو انسان کا مزاج، الانسان عبد الاحسان. انسان تو کسی کے احسان سے فوراً دب جاتا. یہ احسان سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. احسان کرو. احسان کے معنی بہتر سلوک کرنا. احسان کے معنی بہتر سلوک کرنا. یہ بہتر سلوک ہمارا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عیادت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا جس کا نصیبہ ہو سکتا تھا، اس کو اللہ نے نجات عطا فرمائی اور وہ جنت کی نعمتوں کا مستحق ہو گیا. ایک عیادت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں آپس کے حقوق ادا کرو. آسان طریقہ آپس میں خلوص اور محبت کے پیدا ہونے کا، مسلمانوں کے متفق اور متحد ہو جانے کا، مسلمانوں کی اخوت، ہمدردی، بھائی چارگی اور برادری بننے، ایک برادری بننے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ حقوق مسلم ادا کر دیے جائیں. پڑوسی ہے، پڑوسی کے حقوق ہیں، اس کو ادا کیے جائیں. رشتہ دار ہے، رشتہ دار کے حقوق ہیں، اس کو ادا کیا جائے. حقوق اسلام ادا کر دینا یہ واحد ذریعہ ہے اختلاف کے باوجود اتحاد کا. حقوق اسلام میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، کتنا بھی شدید ہو جائے تو کیا ہے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب مفسر قرآن بہت بڑے عالم تھے ہندوستان میں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں تھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے خیر آباد میں ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا فضل حق صاحب. بڑی قربانیاں انہوں نے ہندوستان کی جد و جہد آزادی میں دی اور انگریزوں کی جیل میں ہی ان کا انتقال ہوا. مگر علمی طور پر شاہ صاحب سے ان کو شدید اختلاف تھا.
ما اہل بہ لغیر اللہ کی جو تفسیر شاہ صاحب نے کی تھی اپنے ترجمے میں، اس تفسیر سے ان کو اتفاق نہیں تھا. دونوں کے درمیان بہت مخاطبت ہوئی، شدید سے شدید اختلافی علم کا تبادلہ ہوا دونوں کے درمیان. لیکن اس کے باوجود جب حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہوا تو مولانا فضل حق خیر آبادی نے کہا اس امت کا حبر اٹھ گیا، اب ہم علمی معاملات میں کس سے بات کریں، کس سے بحث کریں. بڑا عالم تھا وہ چلا گیا، حالانکہ ان کے لیے شدید اختلاف تھا ان سے، مگر علم کی قدر تھی، عالم کی قدر تھی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور سر سید احمد کے درمیان شدید اختلاف تھا. دونوں کی فکر میں زمین آسمان کا فرق تھا، دونوں کا میدان عمل بالکل الگ تھا. لیکن اس کے باوجود جب حجت الاسلام کا انتقال ہوا تو سر سید احمد نے کہا کہ وہ مخلص تھے، اللہ والے تھے، متقی تھے، بڑے علم والے تھے، بہت کام کر کے گئے، ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہ پذیرائی ہے کہ بھائی ہم کام کو کام کہیں دوسرے کے بھی، ہم دوسرے کی محنت کو محنت کہیں، وہ اگر وہ امت پہ کر رہا ہو اور چاہے اسلام کے لیے کر رہا ہو، چاہے ان کے سیاسی اور زندگی کی دنیا کے مقاصد و مفادات کے لیے کر رہا ہو، اگر مسلمانوں کی کوئی مخلصانہ خدمت کر رہا ہے تو پذیرائی تو ہو، ہم چاہے شریک نہ ہوں اس کے اندر، ہمیں اتفاق نہ ہو، ہم اس میں شامل نہ ہو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر کام میں گھسے، کوئی ضروری نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا، نہ ہوگا قیامت تک کبھی ایسا. وہی بات ہو گئی کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن. یہ اسلام کی خدمت کچھ لوگ اس لائن سے کریں گے، کچھ اس لائن سے کریں گے، کچھ اس لائن سے کریں گے. اگر وہ مرتدین ہیں تو ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اگر وہ مسلمان ہیں تو ہم ان کے کام کی قدر تو کریں، اپنی زبان سے پذیرائی تو کریں، چاہے شریک نہ ہو اس کام کے اندر، چاہے نہ لگنے کو وہ بھی برا نہ مانے، مگر ہم کام کو کام کہیں دوسرے کے بھی. اب یہ ہوتا ہے کہ صاحب جو میں کام کر رہا ہوں وہ کام ہے، اور جو دوسرا کام کر رہا ہے وہ فساد ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر حقوق ادا کرنے کا معاملہ پینڈنگ میں آ جاتا ہے. تو حقوق ہم ادا کرنے والے بن جائیں، اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں، اور سب ترین اس کے نتائج اختلافات بھی ختم ہو جاتے ہیں. کبھی گئے ایک دفعے حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی میں تھے، تو فرمایا فجر کی نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت جامع مسجد میں پڑھ لیں، مگر جو جامع مسجد کے امام ہیں وہ آپ کو مسلمان بھی نہیں مانتے، تو ان کے پیچھے کیسے نماز ہو جائے گی؟ تو فرمایا ہم تو ان کو مسلمان مانتے ہیں کیونکہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور کوئی بات ایسی نہیں جس سے ہم ان کو کافر قرار دیں، اس لیے ہم تو مسلمان مانتے ہیں، ان کو تھوڑی میرے پیچھے پڑھنا ہے، مجھے ان کے پیچھے پڑھنا ہے، پڑھ لیں گے چلو. تو گئے، نماز پڑھ لی خاموش طریقے سے، سلام پھیر کے وہ پلٹ کے بیٹھے تو وہ پہچانتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور ان کے ساتھ اتنا سارا مجمع ہے. کسی سے پوچھا کہ کون؟ تو لوگوں نے بتایا نام. تو کہا کہ وہ انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو کہنے لگے کہ میں تو آپ کو کافر سمجھتا ہوں، آپ نے میرے پیچھے کیسے نماز پڑھ لی؟ تو مولانا نے فوراً فرمایا کہ میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے. رہ گیا میرے کفر کے معاملہ، تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسی بات پہنچی ہو جس کی وجہ سے آپ میرے ایمان میں شک کرتے ہو، تو مسجد میں اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کر، آپ کو گواہ بنا کر میں تجدید ایمان کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو اس کیا تھا، بیچارہ پگھل گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ مجھے بڑی غلط فہمی تھی آپ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کر کے میری عاقبت برباد ہونے سے بچا لی. تو دیکھیے یہ تھا، یہ وسعت پیدا ہوگی. بس اس کے لیے مسلک کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو وسعت پیدا کر لی جائے، اپنے اندر وسعت پیدا کر لی جائے، حقوق اسلام ادا کر لیے جائیں. حقوق اسلام جب ہم ادا کریں گے اور ہم مخلص ہوں گے اختلاف میں، تو جو اختلاف اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے وہ مذموم نہیں ہے، وہ محمود اور پسندیدہ ہے، وہ راحت کا سبب ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہے، اس کو مٹانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا رشتہ. یہ رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے.
باقی سب رشتے اپنے ذیلی ضمنی ہیں، وہ نیچے ہیں. اوپر جو رشتہ ہے وہ یہ رشتہ ہے، اخوت ایمانی کا رشتہ ہے، بھائی چارگی اور اسلام کا رشتہ ہے. اس رشتے کو مسلمان سمجھیں، اس رشتے کے حقوق ادا کریں اور اس کے بارے میں سوچیں، غور کریں. ہم سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے، ہم دوسرے سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے، سوچتے سوچتے ہماری عمریں گزر رہی ہیں کہ دوسرے سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے، وہ میرا حق کون سا نہیں ادا کر رہا ہے اور وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. یہ سوچتے سوچتے تو عمر گزر گئی. اب پتہ نہیں کیا باقی ہے. جو باقی ہے اس میں یہ سوچیں کہ میں دوسرے کا کیا حق توڑ رہا ہوں اور میرے اوپر دوسرے کا کیا حق باقی رہ گیا ہے. اب مجھے تو اپنی فکر کر لینی ہے اور میں تو بھائی اپنی موت کی تیاری کر لوں اور میں تو ادا کر دوں دوسروں کے حقوق. اب دوسرا کرتا نہیں کرتا، اللہ کو وہ جواب دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں امن و امان کا طریقہ صرف یہ ہے کہ تم دوسروں کے حقوق یک طرفہ طور پر ادا کرتے چلے جاؤ. بس اس کا انتظار مت کرو کہ وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یک طرفہ طور پر تم دوسروں کے حقوق ادا کرتے چلے جاؤ. بیوی کا حق یک طرفہ طور پر ادا کرو، وہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے اس کو چھوڑو. بچوں کا حق یک طرفہ طور پر ادا کر دو، ماں باپ کا حق اپنی طرف سے ادا کر دو، برادری اور خاندان کا حق اپنی طرف سے ادا کر دو، صلہ رحمی کا حق اپنی طرف سے ادا کر دو، پڑوسیوں کے جو ہم پر حق ہیں وہ ہم ادا کر دیں، عام مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ ہم ادا کر دیں. بس ہم پہ جو کسی کا حق باقی نہ رہے، میرے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے. بس اس فکر میں لگ جائیں اور یک طرفہ طور پر عمل شروع کر دیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ دیکھتے رہو گے کہ دوسرا میرا حق ادا کر رہا کہ نہیں ادا کر رہا ہے تو پھر کبھی قیامت تک امن قائم نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم یہ فکر کرو کہ میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں ادا کر رہا ہوں. بس اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی اور مسلمان سماج بلا لحاظ مسلک و مشرب اور بلا لحاظ رنگ و نسل اور بلا لحاظ زبان و بیان اور وطن اور علاقہ سب مسلمان ایک دوسرے کو ایک سمجھے تو اس کا ایک بدو دیہاتی جو ہے گاڑی میں بیٹھا، ہمارے ایک دوست مولانا ہیں وہ سفر میں گئے تھے، قطر میں کہیں سفر میں تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ ایک بدو دیہاتی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھا. یہ پہلے سے ٹیکسی میں بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے تو وہ بھی بیٹھا، تو اس کا بچہ بھی تھا، تو اس کا بچہ ادھر سے بیٹھا اور بیچ میں بیٹھا اور یہ اس طرف میں بیٹھا. ادھر مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہندوستان کے، ادھر ایک سائڈ میں وہ بدو دیہات کا گاؤں کا عرب بیٹھا، اس کا بچہ بیچ میں بیٹھا. تو انہوں نے تھوڑی سی بات چیت کی راستے کے دوران میں، اس سے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، فلاں دیہات کا گاؤں کا رہنے والا ہوں. ان سے پوچھا آپ کہاں کے؟ انہوں نے کہا میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اس بچے سے تھوڑی سی بات کی، چھوٹا بچہ تھا، محبت سے، اور انہوں نے کہا کہ اس بچے کے بارے میں کہا کہ یہ بچہ عربی اور ہندی کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ بچہ عربی اور ہندی کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس بدو دیہاتی نے فوراً کہا کہ لا ھذا الولد بین المسلم والمسلم، یہ بچہ دو مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا. یہ عربی ہندی کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی ہندی کچھ نہیں ہوتا، یہ دو مسلمانوں کے بیچ میں ہے. یہ ایک مسلمان ایک مسلمان ہے. یہ جذبہ ہمارے نبی نے پیدا کر دیا تھا تو صحابہ کرام قوت متحدہ بن گئے تھے، باوجود قسم قسم نسل نسل علاقے علاقے کے صحابہ ہونے کے باوجود سب صحابہ ایک تھے. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہمیں بات کو صحیح طریقے پر سمجھنے، صحیح طریقے پر اختیار کرنے اور صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.